نواب زدہ ولایت علی خان عوامی لیگ میں شامل رہے. عوامی لیگ کا تو مغربی پاکستان میں اتنا اثر رسوخ تھا نہیں. آپ نے فرمایا کہ وہ لاہور میں مقیم تھے, پھر عوامی لیگ میں شامل تھے حسین شہید سہروردی صاحب کے ساتھ. دیکھیں اس طرح کا ایکچولی اسٹرکچر وائز سب سے پہلے جو پاکستان میں سیاسی پارٹی مارز وجود میں آئی وہ خود پاکستان مسلم لیگ تھی. اور پاکستان مسلم لیگ کے قیام کے بعد پھر متعدد سیاسی پارٹیاں پاکستان میں قائم ہوئی, چونکہ یہاں پارلیمانی طرز جمہوریت تھا جیسے پارٹی سسٹم آف گورنمنٹ. تو اس کے بعد حسین شہید سہروردی نے جو پارٹی تشکیل دی اس کا اسٹرکچر مغربی پاکستان میں موجود تھا, اور جہاں تک اس کی الیکٹورل اسٹرینتھ کا تعلق ہے اس کی وہ یقیناً مشرقی پاکستان اس کا محور تھا, لیکن مغربی پاکستان میں بھی ان کا اسٹرکچر موجود تھا. اور حسین شہید سہروردی بہت قدآور سیاستدان تھے لیاقت علی خان کے بعد. تو ظاہر ہے کہ جو بھی محب وطن سیاست میں حصہ لینے والے لوگ مغربی پاکستان میں بھی موجود تھے, ان کی کوشش تھی کہ وہ حسین شہید سہروردی کے ساتھ اپنے آپ کو. نواب زدہ ولایت علی خان جن کے صاحبزادے ہیں, تو یہ حسین شہید سہروردی جب تک پاکستان کے وزیر اعظم بنے اس وقت بھی شامل تھے, تو حکومت میں بھی کوئی کردار ان کا رہا؟ نہیں, حکومت میں کردار نہیں, حکومت میں کوئی کردار نہیں رہا. اور حسین شہید سہروردی کے بعد انہوں نے پھر سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی. ولایت علی خان صاحب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا. اور جو باقی دونوں صاحبزادے ہیں اکبر لیاقت اور اشرف لیاقت, انہوں نے کوئی سیاست میں کبھی کردار ادا نہیں کیا؟ نہیں, انہوں نے سیاست میں حصہ لیا. اکبر لیاقت علی خان نے 1977 کے جو عام انتخابات تھے اس میں کراچی سے انہوں نے قومی اسمبلی کی نشست پر حصہ لیا تھا انتخابات میں, لیکن وہ انتخابات کے نتائج چونکہ منظور نہیں کیے گئے اور اس کے بعد ایک پورا ایجیٹیشن ہوا, تو وہ اس کی جو انتخابی نتائج کی وجہ سے وہ ان کا اپنا یہ بھی نتیجہ کے ثابت نہیں ہوا. یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ جو پاکستان بنانے والے ہیں ان کی اولادیں, چاہے وہ قائد اعظم کی صاحبزادی ہوں, وہ تو بہرحال پاکستان میں رہی نہیں, علامہ اقبال کی اولادیں ہوں, لیاقت علی خان کی اولادیں ہوں, یا اور دیگر بانیان پاکستان کی اولادیں, ان کا پاکستان کی سیاست میں کوئی کردار نہیں رہا. جو میں نے شروع میں ڈسکس کیا تھا, ایک بادشاہ کی کہانی آپ کو سنائی تھی, جو قومیں اپنے بانیوں کو, اپنے محسنوں کو بھول جاتی ہیں, اور ان قوموں کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی, پھر ان قوموں کو تاریخ میں یاد نہیں رکھا جاتا. ہمارے آئندہ نسلوں کو اور ہماری موجودہ نوجوان نسل کو اس چیز سے ضرور سبق سیکھنا ہے, اور اس چیز سے متعلق جو غلطیاں ہماری تاریخ میں ہوئی ہیں, جن پہ ہم ہسٹری 360 میں ڈسکس بھی کریں گے مختلف سیریز آف پروگرامز میں, ان کی تصحیح کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو قومیں اپنی تاریخ کی تصحیح نہیں کرتی, تاریخ سے نہیں سیکھتی, پھر ان قوموں کو تاریخ میں یاد بھی نہیں رکھا جاتا. ہماری اگلی ایپیسوڈ کے لیے یہاں کلک کیجیے.